بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں صحیح اور درست ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے جو بھی بات نکلی وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ آج میں آپ کو ایک شام کا رہنے والے ڈاکٹر صاحب کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کا نام ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی تھا، جو شام کے ایک ہاسپٹل کے اندر کام کرتے تھے۔ کام کرتے کرتے ان کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور جب ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کینسر جیسا موذی مرض جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ سارے ڈاکٹروں کی جو ٹیمیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا چیک اپ کرنے کے بعد ان کا ایک بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی مختلف ٹیم کا، اور وہ سارے ڈاکٹر حضرات جب بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی طبی رپورٹس بھی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا یعنی کہ دل جمی کے ساتھ بڑے لگاؤ کے ساتھ وہ ڈاکٹر صاحب کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر مرض ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو اب جو ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ اب چند ہفتوں کے اور چند مہینوں کے مہمان ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے بتایا کہ آپ چند مہینوں اور ہفتوں کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ خود ابھی نوجوان ہیں، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی صاحب ابھی خود نوجوان ہیں، ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور ابھی صرف منگنی طے ہوئی تھی۔ ان کی جو منگیتر تھیں ان سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو ہونے والے خامد ہیں وہ تو اب چند مہینوں کے چند ہفتوں کے مہمان ہیں، ان کو کینسر جیسا موذی مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے، آپ لہٰذا منگنی توڑ دیں ان سے۔ ان کی منگیتر نے کہا کہ یہ میں ایسا نہیں کر سکتی، جب تک وہ زندہ ہیں میں ان سے منگنی نہیں توڑ سکتی۔ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ایک دن اسی پریشانی کے عالم کے اندر، اور غور و فکر کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ جاتی ہے ان کے سامنے۔ ان کا ذہن فوراً اس حدیث کی طرف چلا جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مریضوں کا جو علاج ہے وہ صدقوں کے ذریعے کیا کرو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اب ڈاکٹر صاحب دنیا کا ہر علاج کروا چکے تھے، اور انہوں نے کہا یہ حدیث بھی سچ ہے تو کیوں نہ مجھے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا۔ اب ڈاکٹر صاحب کو ایک ایسے گھرانے کا پتہ تھا جن کا سربراہ جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بڑی تنگی کے اندر، افلاس کے اندر وہ اپنا وقت گزار رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو ان کے بارے میں معلوم تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور ان سے کہا یہ رقم ہے۔ اب چونکہ ڈاکٹر صاحب خود علاج انہوں نے کروایا، کافی رقم ان کی اس علاج کے اوپر لگ گئی، تو ان کے پاس جو رقم تھی انہوں نے کہا یہ رقم لے جاؤ۔ اپنے دوست سے کہا فلاں فیملی جو ہے ان کو جا کر یہ رقم دے دو، اور ان کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ ان سے ایک درخواست کرنی ہے۔ ان سے کہنا ہے کہ ایک مریض آدمی ہے، اس نے یہ رقم آپ کی طرف بھیجی ہے، صدقہ کی رقم ہے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیں، بڑے عاجزانہ طور پر، بس دعا کی درخواست ہے۔ اب چند دن گزرے ہیں، ان کا جو مرض تھا وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوا۔ اب یہ دوبارہ پھر ڈاکٹروں کی ٹیم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور رپورٹس کرواتے ہیں دوبارہ، تو ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ آدمی تھا جس کو ہم نے چند دن پہلے مہمان قرار دیا تھا، کہ یہ آدمی تو اب چند مہینوں اور ہفتوں کا مہمان ہے، ان کے اندر تو اب بہتری آ رہی ہے۔ ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں،
ان کو شفا مل جاتی ہے۔ تو بھائیو دیکھو، آج کی یہ جو بات ہے، آج کا جو ہمارا یعنی کہ وظیفہ سمجھیں، وظیفہ یہی ہے کہ آپ لوگ اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس سے آپ کی ہر بیماری، ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے جو بغیر کسی دعاؤں کے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی سہاروں کے وہ آپ کا مرض ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے جو یہ مرضیں ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، ان کا علاج ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔